آج کی پیش کی جانے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 99 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو ذکر کیا ہے۔ کبھی آپ کو ابن مریم، کبھی مسیح اور کبھی عیسیٰ کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو آشکار فرمایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کو میں نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو لوگ آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان کو یہاں پر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ دیکھو یہ میرے مقرب بندے ہیں اور یہ برگزیدہ نبی ہیں۔ ناظرین محترم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی یکتا ہے، بے نیاز ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص میں خود اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور کوئی اس کی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس جیسا بھی نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور اسی کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ناظرین محترم، آج کی پیش کی جانے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، یعنی تم اللہ کے لیے نماز پڑھا کرو اور اس میں رکوع اور سجدے کیا کرو۔ اب یہاں پر بھی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامة ثم الی مرجعکم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے ہی پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اے نبی، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔
الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 سے 60 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک ایسی نیک خاتون اور ایک عابدہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور یہ اپنے طرف سے محنت کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی و طہارت کو اختیار کریں، کیونکہ بندہ تقوی و طہارت کے ذریعے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ عزیز وہ بندہ ہے جس نے تقوی کو اختیار کیا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے اچھی بنائیں، پاکیزہ بنائیں، حرم پاک اور صاف ستھرے رہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہتر انداز میں پڑھیں۔ نماز پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ پڑھیں، رکوع و سجود صحیح طریقے سے کرتے رہیں، کیونکہ یہ بھی کئی ذرائعوں میں سے ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کا قرب سجدے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کی زندگی تقوی و طہارت کے ساتھ گزرنے والا بنا دے۔ کل ہم انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔